يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا. جہل جو ابھی تک زندہ تھا اور ایک اپنی حفاظتی دستے کے غول میں تھا، اسے انصار کے 2 معصوم بچوں نے جہنم روانہ کی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں صف میں کھڑا تھا، میرے ارد گرد 2 کم سن نوجوان تھے. اب مجھے ذرا خدشہ ہوا کہ میرا تو دایاں اور بایاں بازو محفوظ نہیں ہے، میرے ارد گرد یہ نوجوان دیکھ کر دشمن کا رخ اس طرف ہوگا، اگر یہاں کچھ مضبوط پہلوان ہوتے تو دشمن حملہ کرنے کا جرات نہ کرتا. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نوجوان نے مجھے کہا، چچا جان ذرا مجھے دکھائیے تو صحیح ابو جہل کون ہے اور کدھر ہے. وہ چونکہ انصاری تھے، ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے اس کا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور آج اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس کی خیر نہیں ہے. یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ دونوں نوجوان حضرت عفراء رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت عفراء رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار کی وہ جلیل القدر خاتون تھی کہ جن کے 7 نوجوان بیٹے غزوہ بدر میں شریک تھے. ان کے 7 بیٹے تھے، ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں، ایک شادی سے 4 بیٹے اور دوسری شادی سے 3 بیٹے. تو کل ملا کے ان کے 7 صاحبزادے تھے، اور 7 کے 7 انہوں نے غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے روانہ کر دیے. تو یہ وہ منفرد صحابیاں ہیں جن کے 7 بیٹوں نے غزوہ بدر میں اکٹھے ہو کر حصہ لیا. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں دکھایا کہ وہ رہا ابو جہل اپنی حفاظتی دستے میں تھا، تو یہ دونوں نوجوان باز کی طرح ان پر ابو جہل پر جھپٹ پڑے. ابو جہل کو کس نے قتل کیا اس کے بارے میں سیرت نگاروں کی مختلف آراء. ایک اور صحابی تھے، ان کا نام بھی معاذ تھا، حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ابو جہل کو زخمی کر چکے تھے اور بعد میں انہوں نے اس پہ حملہ کیا. تو ابو جہل خاک آلود ہوا، زمین پہ لیٹ گیا زخمی ہو کر. بعد میں جب جنگ ختم ہوئی، اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو میرے پاس ابو جہل کی خبر لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ نکلے، اور جب یہ ابو جہل کے قریب پہنچے تو وہ زخموں سے چور تھا اور اس کی سانس بہرحال چل رہی تھی، ہوش میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس نے کہا کہ او چرواہے، تم بڑی مشکل مقام پہ چڑھ گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ مکہ مکرمہ میں بکریاں چرائے کرتے تھے، اور ان کا یہ اعزاز ہے کہ یہ صحابہ میں بڑے منکسر المزاج تھے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ لیلۃ الجن کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اٹھے اور میرے ساتھ آئے جس کے دل میں رائی برابر تکبر نہ ہو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. تو یہ صحابہ کرام کے سب سے منکسر المزاج شخصیت تھی، اور اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ کی سب سے زیادہ منکسر المزاج شخصیت کے ہاتھوں ابو جہل جیسے مغرور اور متکبر انسان کا سر قلم کروایا. ابو جہل نے عین آخری لمحات میں ان کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دو کہ جس قدر بغض اس سے پہلے میرے دل میں تمہارے لیے تھا، اب ان لمحات میں وہ بغض کہیں زیادہ ہے. جب اس کے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، اور میری امت کے فرعون کا شر موسیٰ کی امت کے فرعون کے شر سے بھی زیادہ ہے. موسیٰ کی امت کے فرعون نے آخری لمحات میں ایمان لانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ اتنا بڑا طاغوت اور اتنا بڑا فرعون ہے کہ اس نے آخری لمحات میں بھی گستاخانہ اور کفریہ کلمات ہی کہے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوے میں بے سر و سامانی کے باوجود مسلمانوں کو ایک واضح برتری دلائی.